مولانا صاحب سوال آپ کے لیے، سوال کچھ اس طرح ہے کہ یوم العرفات جو 9 ذو الحجہ میں ہوتا ہے اس میں روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے، تو بھائی کا سوال یہ ہے کیونکہ ہندوستان ہو یا پاکستان ہو یا سعودی عرب ہو یا عمان ہو کسی بھی ملک میں ہو، تو کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک دن بعد ہوتا ہے یا ایک دن پہلے ہوتا ہے، تو بھائی کا سوال یہ ہے کہ ہم سعودی عرب کے حساب سے پڑھیں یا کہ پاکستان کی تاریخ سے حساب سے؟ جی محترم، اس میں بھی کافی علماء کا اختلاف ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ میں روزہ رکھو، اور یوم عرفہ جو ہے 9 ذو الحجہ ہے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں، 9 ذو الحجہ جو ہے یوم عرفہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے سعودیہ میں وغیرہ میں، جو اس وقت سعودیہ نہیں تھا لیکن اس وقت ابھی تو سعودیہ ہے، تو بہت سے علماء کہتے ہیں کہ چونکہ یوم عرفہ آیا ہے، عرفہ تو ایک دن ہوتا ہے جس دن حاجی عرفات میں ہوتے ہیں، تو اس دن روزہ رکھنا چاہیے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور بعد میں جو صحابہ کرام کا زمانہ تھا، فتوحات ہو گئے تھے، کیونکہ اللہ کی نبی نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، یہ جو عید کے چاند ہوتے ہیں، بڑے عید کا یا کہ رمضان کا یا چھوٹے رمضان کے عید کا، یہ ہم قمری حساب سے کرتے ہیں کہ 9 ذو الحجہ 10 ذو الحجہ کو عید ہے، 9 ذو الحجہ کو 8 ذو الحجہ کو، کیونکہ حج کے احکامات آتے ہیں تو یہ قمری حساب سے ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے اب جو سعودی عرب میں جو ہے پہلے ایک دن ہمارے بنسبت پاکستان وغیرہ کے ایک دن پہلے سے جو ہے وہاں پہ وہ ہوتا ہے، چاند دیکھا جا سکتا ہے، لیکن بہت سے ممالک جو صحابہ کرام نے فتح کیے تھے وہاں اس وقت تو کسی کو معلوم نہیں تھا کہ آج جو ہے سعودیہ میں یہ چاند دیکھا گیا ہے نہیں دیکھا گیا ہے، وہ اسی اپنے علاقے کے رؤیت کے مطابق جس علاقے میں وہ دیکھتے تھے اسی مطابق چلتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل جو تاریخ ہے 9 ذو الحجہ روزہ رکھنے کا، 9 ذو الحجہ کو روزہ رکھنا چاہیے ہر ایک کو اپنے ملک کے حساب سے، لیکن اس اختلاف سے نکلنے کے لیے، چونکہ یہ بھی حدیث میں ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں اول ذو الحجہ سے لے کر 9 ذو الحجہ تک اس درمیان میں روزہ رکھتے تھے، اور اس درمیان میں ہم جتنا بھی روزہ رکھ سکیں، اول سے لے کر 9 تک 2 روزہ رکھ سکتے ہیں، 3 رکھ سکتے ہیں، 4 رکھ سکتے ہیں، نفل ہیں، یا 1 سے لے کر 9 تک پورا رکھیں گے، اس میں بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو اگر ہم اس اختلاف سے نکلنے کے لیے جو ہمارے مثلا پاکستان وغیرہ میں 8 ذو الحجہ ہے، اس میں بھی روزہ رکھیں، یہ سعودیہ کے مطابق ہوگا، یوم عرفہ بھی ہوگا اور روزہ بھی، اور پھر دوسرا 9 ذو الحجہ کو بھی روزہ رکھیں، اور 9 ذو الحجہ کی تاریخ ہے، تو اس میں ہم دونوں کو جو ہے عمل کر سکتے ہیں، دونوں پہ ہم آ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ چونکہ اختلافی مسئلہ ہے، لیکن اگر کسی نے 9 ذو الحجہ روزہ رکھ لیا تو انشاءاللہ اس کو وہی ثواب ملے گا جس ملک میں ہے، جس ملک میں ہے۔ اگر دونوں کا رکھ دیا تو دونوں دنوں کا ثواب ملے گا۔